حامدن و مسلیً این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے کہ قرآن کریم شادی شدہ عورتوں کے لیے محصنات کا لفظ اور شادی شدہ مردوں کے لیے محسنین کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے۔ اصطلاح جب قائم ہوتی ہے نا تو اس کے پیچھے اصطلاح میں ملحوظ ہوتا ہے اس مقصد، غرض و غایت۔ یہ جو لفظ ہے محسن یا محسنہ یا محسنہ، یہ شادی کی مقصدیت کو واضح کرتا ہے۔ محسن یہ نکلا ہے حسن سے، حسن کے معنی آتے ہیں قلعے کے۔ ایک میدان جنگ میں ایک فوجی جو قلعے میں محفوظ ہوتا ہے اسے محسن کہتے ہیں۔ وہ سیکیورڈ ہوتا ہے دشمن کی وار سے۔ محسن کے معنی سیکیورڈ، محفوظ، اور محسنۃ کے معنی وہ عورت جو سیکیورڈ ہو، محفوظ قلعے میں موجود ہو، دشمن کی وار اسے متاثر نہ کرے۔ اسی لیے محسنات اور محسن کے دوسرے معنی پاک دامن کے بھی آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آوارگی کی مار سے، بے حیائی کے ماحول سے جو مرد اور عورت محفوظ ہوں گے وہ پاک دامن ہوں گے، ان کے کردار پہ، ان کی عزت پہ کوئی دھبا نہیں ہوگا۔ قرآن نے یہ اصطلاح کیوں استعمال کی، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، لاجک کیا ہے، وہ میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے لے کر بالغ ہونے تک اس کی محفوظ پناہ گاہ والدین کا گھر، وہ اپنے والدین کے پاس، بھائی بہنوں کے پاس وہ محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن یہی بچہ یا یہی بچی خاص طور پر جب یہ بڑی ہو جاتی ہے تو پھر یہ اپنے گھر میں، اپنے والدین کے پاس اب محفوظ نہیں ہوتے۔ بلوغت کی وجہ سے اس کی خواہش کی گرمی کا غلط استعمال کر کے شیطانی قوتیں اس کی عزت اور کردار کو داغدار کر سکتی ہیں۔ اب والدین ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن کردار کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ بھائی بہن سب کر سکتے ہیں لیکن کردار کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ کردار کا تحفظ اب شادی کی صورت میں ہے۔ لڑکی کے لیے کیا ہے کہ اپنا گھر اب اس کے لیے اب غیر محفوظ ہے، اب اس کے لیے محفوظ جگہ شوہر کا گھر ہے۔ شوہر کے گھر میں جب وہ جاتی ہے تو وہ مستقبل کی ماں بن جاتی ہے اور جانے سے اسے ایک محافظ ملتا ہے۔ اس محافظ کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے محسن۔ شادی کے ذریعے یہ محافظ ملے تو یہ محسن ہے، دوستی اور غلط تعلقات کے ذریعے کوئی محافظ ملے تو وہ محافظ نہیں ہے۔ قرآن کی زبان میں وہ مصافح ہے، وہ ولا متخذی اخدان، متخذ الخدن ہے، راکھیل بنانے والا شخص۔ تو شادی کے ذریعے ہوگا تو یہ محسن بنے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ جب ایک اچھے اخلاق والا شخص اور ایک دیندار شخص جب تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی، تمہارے بہن
کے نام پیغام نکاح بھیجے تو اپنی بیٹی اپنی بہن کی شادی کروا دیا کرو. اگر نہیں کرو گے اچھے کی تلاش یا انتظار میں رہ کر تو فرمایا تکن فتنۃ فی الارض، ایک خطرہ ہے کہ کوئی بہت بڑا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، کوئی بد اخلاقی کا کوئی بہت بڑا فساد نہ پیدا ہو جائے. تو ایک لڑکی بالغ ہونے کے بعد اپنے والدین کے گھر میں غیر محفوظ، یہ محفوظ کہاں ہوگی؟ اپنے شوہر کے گھر میں. شوہر کے پاس جائے گی، شوہر اس کا محافظ بنے گا، اور شوہر کے گھر میں جا کے یہ عورت دراصل ماں کی جگہ لے رہی ہوتی ہے. کس کی؟ شوہر کی ماں کی جگہ. پہلے جو شوہر کے راز و نیاز ہوتے تھے اپنی ماں سے، ہر چیز میں وہ ماں سے پوچھتا تھا. کپڑے چاہیے تو ماں، کھانا چاہیے تو ماں کو بلاتا تھا، کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا. بچہ جیسے ہر چیز میں گھر میں آ کے ہر چیز اپنی ماں سے مانگتا ہے. ایک شادی شدہ مرد جب گھر میں آتا ہے تو ہر چیز وہ مانگتا کس سے؟ اپنی ضرورتیں کس سے مانگتا ہے؟ اپنی بیوی سے مانگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے اس تعلق سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، لوگ زندگی کا سہارا مال کو سمجھتے ہیں، حالانکہ زندگی کا بہترین سہارا مال نہیں بلکہ نیک وفادار عورت ہے. یہی وہ عورت، یہ مرد کی محافظ، جیسے مرد عورت کا محافظ محسن ہے، اسی طرح ایک عورت مرد کی محافظ ہے. اس لیے قرآن کریم فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یہ عورت عزت ہے، یہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت اس کی غیر موجودگی میں بھی کرتی ہے، سامنے بھی کرتی ہے. مال کی بھی حفاظت اور اپنی بھی حفاظت، اور شوہر کی حفاظت کرتی ہے کہ میرا شوہر کی کہیں آوارگیوں میں، غلط کاموں میں، غلط تعلقات میں مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے دوسری جو قرات ہے والمحصنات میں محسنات بھی ہے. لہذا بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو محفوظ رکھے آوارگیوں سے، غلط کاموں سے. عورت وہ بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی عزت کی محافظ ہو، اور شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کا محافظ ہو، اس کی عزت کا رکھوالا ہو، آوارگیوں سے، بے راہ روی سے، غلط تعلقات سے اس کو محفوظ رکھتا ہو. تو یہ کردار کے بہترین محافظ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے. ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، جو شخص تم میں سے رہائش کی طاقت رکھتا ہو، اپنی بیوی کے رہائش کا انتظام کر سکتا ہو، فلیتزوج، وہ نکاح کرے. کیوں؟ دو فائدے ہیں. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. یہ جو نگاہ کی آوارگی ہے، شادی کے ذریعے اس سے حفاظت ہوتی ہے. غلط چیزیں دیکھنا، غلط چیزیں پڑھنا، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے. نظر کی بھوک، نظر کی آوارگی ختم ہوتی ہے شادی سے. وَأَحْسَنْ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہ اور عزت یہ محفوظ ہوتی ہے شادی سے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کرا دیا کرو. یہ مت ڈرو اس بات سے کہ کھائیں گے کہاں سے، ابھی نوکری نہیں لگی. نہیں، يَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. مسئلہ بھوک کا نہیں، مسئلہ عزت کا ہے. تو جتنی جلدی شادی ہوگی کردار محفوظ رہے گا. اس لیے دین جو ہمیں تصور دیتا ہے وہ تصور یہ دیتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا محفوظ ہے اپنی بیوی کے پاس شادی کے ذریعے. لہذا شادی جتنی جلدی ہوگی اتنے خاندان کی اور اس فرد کی عزت محفوظ ہوگی. اور دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک بالغ لڑکی کی عزت اپنے والدین کے پاس محفوظ نہیں بلکہ اپنے شوہر کے پاس محفوظ ہے. لہذا جتنی جلدی ہو سکے اس کی عزت اور خاندان کی عزت کے تحفظ کے لیے جتنی جلدی ہو سکے کوئی مناسب لڑکا وہ
اس سے شادی کرا کے اس کی عزت کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔